अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। तमाम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अली हैदर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं एक सच्ची और पुरअसरार कहानी। चौड़ी सड़क के किनारे ऊपर नीचे ज़मीन से लगा एक बेहद वसी व अरीज़ खेत, और इस खेत में एक बड़ा सा कुआं और ठीक उसके सामने मिट्टी से बना हुआ एक मकान था। कितना टूटा हुआ और अजीब सा मकान है ना ये। क्या तुम्हें ये अजीब दिखाई दे रहा है? क्या बुराई है इसमें? हमारे सर पर छत तो है ना, इसी में शुक्र अदा करो और घर की साफ सफाई में लग जाओ। तुम औरतों की आदत भी ना, इस जंगल में तुम्हें रहने के लिए बंगला चाहिए अब। महमूद गुस्से भरे लहजे में मुझे बातें सुनाने लगे। फिर मैंने खामोशी से इस घर की साफ सफाई शुरू कर दी। कचरे से अटा छोटा सा सहन और कमरों में जगह जगह धूल और मिट्टी के जाले लटके हुए, और इन दीवारों से लगा मिट्टी का प्लास्टर भी उतरा हुआ। गर्ज इस घर की हालत बहुत खस्ता थी। यूँ मैंने काफ़ी मेहनत के बाद इस घर को रहने लायक बना दिया था, और कल से हमें इन खेतों में काम भी शुरू करना था। दरअसल हम इस खेत में गन्ने की कटाई और गंदम की फसल तैयार करने के काम से यहाँ लाए गए थे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी खाना बदोशों की तरह थी। कभी यहाँ खेतों में काम के लिए वीरानों में रहते तो अगले ही साल किसी गांव में मेहनत मजदूरी के लिए रहते। यूँ हमें अपना पेट भरने के लिए काम की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था। दरअसल मेरी सौतेली माँ के जुल्मों की वजह से मेरे बापू ने मुझे इस गरीब घर में ब्याया था, जिनका कोई घर था न कोई ठिकाना। जिस गांव में ये लोग रहते थे वहाँ 3 एकड़ का ज़मीन का एक बंजर टुकड़ा था। इसलिए ये लोग रोज़ी रोटी के लिए कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में काम के लिए भटकते रहते थे। हमारा गांव तो हम बहुत पहले ही छोड़ चुके थे, और मैं अपने बाप के घर वापस तो नहीं जा सकती थी। इसलिए ऐसी ज़िंदगी कबूल कर ली थी मैंने। दुआ करती थी कि अल्लाह कभी ना कभी हमारे हालात ज़रूर बदलेगा। लेकिन यहाँ आए कुछ 2 रोज़ ही गुजरे थे कि अचानक कड़ाके की ठंड में बारिश का कोहरा मच गया। बादल गरजते और बिजली के चमकने के साथ साथ छमछम बारिश बरसती, और हमारे इस घर के अलावा यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। इस सुनसान गन्ने के खेत में ये पुरअसरार कुआं और घर आबाद था। मैं महमूद से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मुझे हर वक्त डर लगता था। मुझे डर अपनी जान का नहीं था, बल्कि मुझे मेरे 4 छोटे मासूम बच्चों की फिक्र लाहक होती थी। इसलिए मुझे यहाँ रहना कतई पसंद न था, लेकिन हमारे लिए यही कमाई का ज़रिया था, या यूँ समझे कि हमारी रोज़ी रोटी यही थी। फिर कुछ 4-5 रोज़ से लगातार बारिश के बाद आज सूरज चमका और धूप का आगाज़ हो गया, और दूसरी तरफ मुझे काम की हैबत भी थी। फिर आज शाम की सुनहरी लाली बढ़ते बढ़ते गहरी काली रात के अंधेरे में बदल गई। हम सब बिस्तर में दुबके सोए हुए थे कि अचानक एक आवाज़ ने मेरा ध्यान खींचा। कुएं पर रखी लोहे की बाल्टियां और बर्तन अपनी जगह से हिलते हुए खड़खड़ बजने लगे। मैंने सोचा बाहर ज़रूर कोई चोर या डाकू आया होगा। मैं काफ़ी देर से बैठी इस आवाज़ को सुन रही थी। ये आवाज़ लम्हे के लिए भी बंद न हुई। फिर लगातार ये बाल्टियां कुएं की इस चौड़ी सी दीवार पर खड़खड़ करती बजती ही जा रही थी। मुसलसल इन बाल्टियों के आपस में टकराने की आवाज़ कुछ धीमी हुई, और इस धीमी धीमी आवाज़ के साथ एक आवाज़ और बुलंद होना शुरू हो गई। यूं लग रहा था कि आसपास किसी की शादी मन रही हो, और औरतें ढोल पीट पीट कर शादी वाले बन्ने और बन्नी के गीत गा रही हों। बाल्टियों और पतीलों के खड़खड़ बजने की आवाज़ में गानों की सदा बुलंद होती गई। फिर मैं सोचने लगी कि यहाँ आस पड़ोस में तो कोई घर या घर वाला नहीं है, फिर ये आवाज़ कैसी? लेकिन मेरी बाहर निकलकर देखने की हिम्मत न हुई। वो आगे एक रोशनदान है, उसी से झाँक कर देखती हूँ कि बाहर कोई है तो नहीं। फिर मैंने उस रोशनदान से बाहर झाँका तो उस मंजर ने मुझे फ़ख्र कर दिया। यहाँ बाहर दूर दूर तक कोई भी नहीं था, लेकिन कुएं की इस पत्थरों से बनी कदीम दीवार पर लोहे की बाल्टियां अपने आप हिल रही थी, और कोई शादी वाले गीत तालियां बजा बजा कर गाए जा रहा था।
میں نے بار بار اس سرمئی اندھیرے میں دیکھا لیکن کوئی بھی انسانی وجود وہاں موجود نہ تھا۔ میں خود سے بڑبڑانے لگی کہ آخر کیا بات ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ کھڑکھڑ کی آوازیں کیسی پھر؟ کہیں یہ کنواں شیطان بھوتوں کا مسکن تو نہیں؟ کیا کہا جا سکتا ہے بھلا؟ ہو سکتا ہے یہاں کوئی اثرات وغیرہ ہو، یا پھر کسی کو اس کنویں میں زبردستی ڈبو کر مارا گیا ہو اور پھر اس کی روح بے چین ہو کر یہ سب کر رہی ہے۔ میرے ذہن کی ان باتوں کو پر لگ گئے اور میں نے جانے کیا کیا سوچنے لگی، لیکن یہ آوازیں تو رات بھر آتی گئی، لمحے کے لیے بھی بند نہ ہوئی۔ اگر میں شائستہ کے ابا سے اس آواز کے متعلق کوئی بات کرتی تو وہ شاید مجھ پر اور میری باتوں پر یقین نہیں کرتے، اور ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے ہی ڈانٹتے۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنے بچوں کو کسی بھی حال میں اس کنویں کے پاس جانے نہیں دیتی تھی۔ میں نے بچوں کو سمجھا دیا تھا کہ وہاں ہرگز نہیں جانا۔ اور پھر آج صبح کے کھانے کے بعد ہم کھیتوں کے کام کے لیے جٹ گئے۔ یہاں گندم کی فصلوں میں کھاد ڈالنا تھا۔ محمود دوسرے آدمیوں کے ساتھ گنے کے کھیت میں چلے گئے اور میں دور سے آئی کام کرنے والی خواتین میں گندم کی فصلوں میں کھاد ڈالنے لگی۔ پھر وہ خواتین آپس میں ہی مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کر رہی تھی۔ یہی ہے وہ، ہاں یہی ہے وہ جو یہاں رہنے آئی ہے۔ کیا معلوم اسے کچھ پتہ ہے بھی یا نہیں کہ یہ گھر اور یہ کنواں کتنا بھیانک ہے۔ ان کی باتوں کے اس انداز سے میں سمجھ گئی کہ وہ میرے ہی متعلق باتیں کر رہی ہیں۔ پھر میں نے ہی باتوں میں پہل کی اور ان سے پوچھا، کیا آپ میرے بارے میں بول رہی ہیں؟ پھر ان خواتین میں سے ایک عورت نے مجھے آگے بڑھ کر کہا، ہاں تمہارے ہی بارے میں بول رہے ہیں کہ تم آخر اس گھر میں کیسے رہ رہی ہو، جبکہ اس کنویں سے رات بھر بڑی خوفناک آوازیں آتی ہیں، اور کبھی کبھی اماوس کی رات کو یہاں سے کوئی باہر نکلتا ہے۔ کچھ 5 یا 6 سال پہلے کی بات ہے۔ شام کے وقت ایک بیل گاڑی سے بھری بارات اس کنویں میں اندھیرے کی وجہ سے گر گئی تھی۔ رات کا وقت تھا اور انہیں کوئی بچا نہ سکا اور یہ سب کے سب اس کنویں میں ڈوب کر مر گئے، اور تبھی سے اس کنویں میں سے پراسرار آوازیں آتی ہے۔ اسی لیے اس خوفناک کنویں کی وجہ سے یہاں کوئی نہیں رہتا۔ دور دور تک یہ علاقہ خالی اور ویران پڑا ہے، اور اس گہرے کنویں میں دلہا دلہن کی روح بھی موجود ہیں۔ تب سے یہ کنواں بڑا ڈراؤنا لگتا ہے۔ راتوں کو عجیب عجیب سی مختلف گانوں کی آوازیں آتی ہے۔ ہم اس بارے میں بات کر رہی تھی کہ آخر تم اس گھر میں کیسے رہ رہی ہو، وہ بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ پھر ان کی باتیں سن کر تو میں بہت ڈر گئی۔ میرے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آنا شروع ہو گئے۔ میں محمود کو آخر کیسے بتاؤں، وہ تو کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پھر میں دل ہی دل میں کہتے ہوئے شام ہوتے ہی گھر آ گئی، اور آتے ہی سب سے پہلے اس کنویں کے قریب آ کر غور سے دیکھنے لگی۔ واقعے میں یہ کنواں گولائی میں بہت بڑا تھا، اور اس کے ارد گرد ایک پتھروں سے بنی چوڑی دیوار تھی۔ پھر میں نے جلدی جلدی وہاں کی جو 2-4 لوہے کی بالٹیاں رکھی تھی، میں سب کی سب گھر کے اندر لا کر رکھنے لگی۔ غرض کے اس دیوار پر میں نے کچھ نہیں رکھا۔ میں نے سوچا کہ ان بالٹیاں کی وجہ سے یہ آوازیں آتی ہیں، اگر بالٹیاں ہی میں نے ہٹا دی تو پھر آوازیں کیسے آئیں گی؟ پھر ہم نے رات کا کھانا کھایا اور سو گئے۔ عموماً وہ آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ عین آدھی رات کے بیتنے کے بعد بالٹیاں پھر سے بجنے لگی۔ میں نے اٹھ کر بالٹیوں کی طرف دیکھا تو وہ گھر کے اندر ہی تھی۔ یا میرے خدا، اب تو وہاں بالٹیاں بھی نہیں ہیں، پھر بھی یہ آوازیں۔ اب اس کنویں کی دیوار پر بالٹیاں نہ ہونے کے بعد بھی کھڑکھڑ دھڑ دھڑ کی آوازیں آ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ شادی کی شہنائیوں کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ یوں اس کنویں کے آس پاس کوئی ہوتا بھی نہیں تو ایسا لگتا کہ کچھ لوگ اس کنویں کے پاس کھڑے ہوں اور آپس میں زور زور سے باتیں کر رہے ہوں۔ کسی کے گانے کی آوازیں، برتن بجنے کی آوازیں۔ ہر رات اب ایسا ہی ہونے لگا، اور میں نے بھی اس آواز کے ساتھ جینا سیکھ لیا۔ اب ہمیں یہاں رہتے رہتے 8 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ پھر ایک روز میں بچوں کو عید کی خریداری کرنے گاؤں میں لے کر گئی، جو یہاں کافی دور فاصلے پر تھا، اور میں رات کو اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک خاتون کے گھر رک گئی۔ دوسری طرف محمود گھر پر اکیلے تھے۔
وہ رات کو گھر کے اندر سو رہے تھے، تبھی کنویں کی آواز کا شور بلند ہوا، اور وہ جب باہر آ کر دیکھنے لگے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک انہوں نے دیکھا اس کنویں سے دولہا دلہن باہر نکلے، جن کے چہرے عجیب سے کافی سڑے گلے ہوئے تھے۔ محمود بے حد ڈر گئے۔ پھر وہ دوڑ کر گھر کے اندر آ گئے، اور میں جب گھر گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کچھ تو ہے جو بے حد بھیانک ہے، ہم یہاں ایک پل نہیں رکیں گے۔ یوں ہم یہ گھر اور یہ کھیت چھوڑ کر دوسری طرف آ کر بس گئے۔ ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، بس جہاں کام کرنے والوں کی ضرورت ہوتی تو وہاں رک جاتے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے محنت مزدوری کرتے، اور اگر کام نہ ہو تو وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ بس جاتے تھے۔ اور اس دوران ہمارے ساتھ بہت سے خوفناک واقعے ہوتے رہے، اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے ایسے خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر میری کہانی پسند آئے تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔